اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان حارث بھٹی۔ ناظرین، والدین اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ والدین اگر حیات ہوں تو ان کی جتنی خدمت کی جائے وہ کم ہے، جتنی خدمت کی جائے کم ہے۔ ان کی خدمت کر کے، ان کی دعائیں لے کر اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک واحد والدین ہیں کہ جن کی دن رات خدمت کر کے ان کی دعاؤں سے اللہ پاک آپ کو بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ لیکن جب والدین دنیا سے انتقال فرما جائیں، جب آخری آرام گاہ قبرستان پہنچ جائیں، تو اس کے بعد بھی اولاد کا حق ہوتا ہے کہ وہ والدین کو ملیں، قبرستان جائیں، ان کی قبر پہ بیٹھ کے دعا کریں، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کریں۔ اس وقت میں ایشیا کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب قبرستان میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ ایک عظیم انسان جن کا نام اشتیاق ہے۔ اشتیاق صاحب کے والد صاحب جو کہ آج سے تقریباً 16 سال پہلے اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئے تھے۔ ان کے والد صاحب کو تقریباً 16 سال ہونے کو ہیں، لیکن وہ دن گیا اور آج 16 سال میں زندگی کا شاید ایک دن بھی ایسا انہوں نے مس نہ کیا ہو کہ وہ والد صاحب کی قبر پہ نہ آئے ہوں، چاہے وہ کراچی ہوں، چاہے فیصل آباد ہوں، پاکستان کے جس مرضی شہر میں ہوں، انہوں نے اپنے والد صاحب کی قبر پہ لازمی آنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے اشتیاق صاحب۔ انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ سر میں اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا، وہ چہرہ ان کا بلر ہے، لیکن ان کی وہ گفتگو اپنی دکھانا چاہتے تاکہ ایک لوگوں تک پیغام جائیں کہ آج کل جو حالات آ گئے ہوئے ہیں کہ لوگ اگر اپنے والدین کی قبروں پہ جاتے ہیں تو 9ویں 10ویں محرم جاتے ہوں گے، لیکن اکثریت دفنانے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں 9ویں 10ویں کو قبر پہ مٹی ڈال کر اور پورا سال بھول جاتے ہیں کہ ہمارے والدین قبر میں ہیں، ہمیں انہیں ملنا بھی ہے۔ لیکن میرے ساتھ جو عظیم انسان موجود ہے، یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں کہ جنہوں نے 16 سال میں ایک دن بھی مس نہیں کیا، جو اپنے والد کی قبر پر آ کر دعا نہ کی ہو، تلاوت نہ کی ہو۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اشتیاق صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر کرم ہے، بس اللہ پاک نے ہمت دی مجھے، باقی انہوں نے جو ہمیں پیار دیا مجھے، تو باقی سب بہن بھائیوں کو ہم ان کو پیچھا نہیں دکھا سکتے۔ تو باقی کوشش یہی ہے کہ جب تک زندگی ہے، باقی اللہ نے ہمت توفیقیاں قسمت میں جب تک لکھا ہوا، کوشش یہی ہے کہ یہاں پر آؤں گا میں۔ ناظرین، ان کو میانی صاحب کا ان کا نام ہے اشتیاق صاحب۔ ان کو ہر بندہ جانتا ہے یہاں پہ کہ یہ واحد شخص ہے کہ آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ شخص قبرستان روزانہ اپنے والد صاحب کے پاس آئے گا۔ تو سر، گھر بار آپ کا کہاں پر ہے؟ کس طرح آنا جانا کرتے ہیں روزانہ؟ گھر میرا اسلام پورہ میں ہے، تو تقریباً 7-8 کلومیٹر روزانہ یہ راستہ ہے۔ تو باقی پہلے میں کچھ وسائل دوسرے تھے، کم تھے، ویسے سائیکل تھی، اور اب اللہ کا شکر ہے بائک ہے، تو اس کے ذریعے آتا جاتا ہوں۔ فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ جب نہ ہوں، جب تک یہاں نہ دن میں پہنچوں، تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی چیز گم گئی ہے۔ اگر یہاں آ جاؤں، چکر لگا کے چلا جاؤں، تو پھر وہ ایک مکمل زندگی لگتی ہے وہ۔ تو سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، سب سے پہلے اس کو سجدہ، اور اس کے بعد یہ چیزیں، اور یہ زندگی میں ضرور ہونی چاہیے، ان کے پیچھے آنا چاہیے۔ تو باقی یہ ان کی محبت ہے جو بھی انہوں نے ہمیں دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہمت دی ہے۔ باقی ان کا میں ایک دن کا بھی دین نہیں دے سکتا جو انہوں نے ہمیں پیار دیا ہے۔ اگر میں یہاں 100 سال بھی آ جاؤں، یہ محبت نہیں پوری کر سکتا۔ بس یہ اللہ پاک کی ایک کرم نوازی ہے، بس میں کچھ نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، بس اللہ پاک مجھے ہمت دے رہا ہے۔ اور جب میں یہاں جاتا ہوں نا، تو میں ضرور ان سے ایک بات ویسے ہی کہہ کے جاتا ہوں، یہ پتہ نہیں سنتے ہیں نہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن ان سے کہتا ہوں اللہ نے ہمت توفیقیاں قسمت میں لکھا ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ضرور آؤں گا۔ یہ میرا شروع سے پہلے دن سے آج تک یہ عمل ہے، اور میں کہہ کے جاتا ہوں بس اللہ پاک ہمت دیتا، تو اللہ کے دیے ہوئی توفیق کے مطابق میں یہاں آ رہا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ باقی یہ کچھ چیزیں تو چھپی رہ جائیں تو بہتر ہے۔ باقی ایک چیز بتاتا ہوں، میں جب نماز پڑھتا ہوں یا دعا کرتا ہوں، مجھے باب کعبہ کھلا ہوا نظر آتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو وہ مجھے کبھی کبھی، ہر دفعہ نہیں، تو زیادہ تر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ مجھے کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں سکون ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں بس کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کی طرف سے مجھے میری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ تقریباً 2 سال یہ سسٹم ایسا رہا ہے وقت کہ میں یہاں پر مغرب ٹائم آتا تھا، اور صبح جب سورج نکل آتا تھا واپس جاتا تھا،
اور 2 سال رہا ہے، اس کے بعد تقریباً میرا 6 گھنٹے بھی رہا ہوں، 8 گھنٹے بھی، اور اب جو آج کل کی روٹین ہے تقریباً 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ۔ فیصل آباد اور اسلام آباد سے میں نے 3 دن میں تقریباً 3 دفعہ بھی آیا ہوں یہاں پر، اور جب لاہور سے باہر جاؤں تو مجھے 3 دن کا کام ہے نا، تو لیکن میں نے روزانہ واپس آ کے پھر واپس جانا ہوتا ہے۔ یہی پیغام ہے کہ بس ان کے پیچھے آئیں، ان کے دعا کریں۔ جو اولاد کا سب سے بڑا مقصد ہے نا، وہ زندگی میں ماں باپ کی خدمت اور مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا ہے، اور یہ مقصد ہر انسان جو بھی ہے اسے پورا کرنا چاہیے۔ تو باقی یہ ہے، یہ سنتے ہیں نہیں سنتے کہ یہ علیحدہ بات ہے، لیکن میں کوئی پریشانی ہوتی ہوں میں یہاں پر دعا کرتا ہوں تو میری پوری ہوتی ہے۔ باقی اللہ سے مانگنا بے حد آسان ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے اللہ کو سجدہ سب سے پہلے، اس کے بعد یہ سب چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اگر یہ کوئی مجھے کہے کہ فرض نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ والدین کی خدمت فرض میں شامل ہے۔ اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو سورہ مریم کی پہلی جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، اس میں اللہ پاک نے بے اولادوں کے لیے رحمت اور نعمت رکھی ہے۔ اگر وہ اس کا ترجمہ پڑھے تو اس کے اندر اللہ پاک نے بے شک بے اولادوں کے لیے اولاد کی نعمت رحمت رکھی ہے۔ اولاد تھی لیکن اب بس اللہ پاک پہ یقین ہے، انشاءاللہ تعالی دوبارہ ہوگا، وہ بس نہیں، وہ مکمل نہیں ہوا، بس انشاءاللہ تعالی دوبارہ ہوگا، اللہ پہ یقین ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا وہ۔ اللہ پاک نے قرآن اور سنت میں سب دین مکمل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، بس جو اس میں آگے ہے وہ ایک مکمل پوری زندگی کے لیے ہر انسان کے لیے وہی ہدایت ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے اشتیاق صاحب کی گفتگو سنی کہ جی سر آپ بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کچھ اور بتانا چاہتا، بتائیں سر۔ جی باقی جو یہی ہے کہ قرآن پاک پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اور اس کے ترجمے کے اوپر زیادہ زور دیں، اور جو نہیں پڑھتے، عربی نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ زیادہ اردو ترجمہ پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں سب کچھ ہے۔ جی بالکل، اشتیاق صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ واقعی قرآن مجید ہے کیا۔ قرآن مجید ہمارے لیے ایک آخرت ہے، ہماری آخرت سنوارنے کا ایک سبب ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ والدین اگر دنیا فانی سے انتقال فرما جائے تو ان کو پیچھے جانا چھوڑنا دیں، باقاعدگی سے جائیں۔ اور یہ امت مسلمان کے پھر کہوں گا کہ بہت بڑی مثال ہے کہ 16 سال میں زندگی کا ایک دن بھی نہیں مس کیا کہ والد کی قبر پر آ کر فاتحہ خوانی نہ کی ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی گفتگو کافی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، بہت سے لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو میسیج بھی ہوگا۔ اپنے میزبان حارث بھٹی کو دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔